سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سعیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کی۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا ہے تم نے، سالار نے اس سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو، یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اسے سعیدہ اماں کے گھر باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سعیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلانا پڑ گیا؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سعیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا مسئلہ؟ جس لڑکی سے ان کے بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گڈنس! سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سعیدہ اماں کو یہ سب فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے بھی انہیں صرف فون پر ہی اس کی اطلاع دی ہے۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے ہی ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تھی، سالار نے ناپسندگی سے کہا۔ سعیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن وہ اب نہیں ہیں تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ سعیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ثبت علی سے بات کی ہے فون پر، فرقان نے اسے بتایا، لیکن ڈاکٹر ثبت بھی فوری طور پر کچھ تو نہیں کر سکیں گے، یہاں ہوتے تو اور بات تھی، سالار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کراؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سعیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سالار نے چونک کر کہا۔ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم بخود پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سالار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے بات کروں، میں اس وقت سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان میں وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے، اتنے سال میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہو تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سعیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔ وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہاں، ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اسے چھوڑ گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔
سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبت علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی مدد پیسے سے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکتے تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھیں، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں۔ اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟ فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی بھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے۔ اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر چلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بالکنی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا جس میں سے اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے یکٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سعیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد دوبارہ رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبت علی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اس سے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی، میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم، بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سعیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، پھر کاش میں ڈاکٹر سبت علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا، یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی اور وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اسے اس کاغذ میں امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا، اس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا اپنا نام
کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں ان کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح تہہ کر کے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر اڈھیل لیا۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا، وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبت علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے اور پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی، پھر ڈاکٹر سبت علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغلگیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہیں اور اس رشتے سے آپ میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باب نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھا۔ سارا فرق وہی ہے، ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبت علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مرد ملا ہے۔ ان کی بات سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ صالح؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا، نہ توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا
खुश किस्मती की बात है, सालेह बनना दो धारी तलवार पर चलने की बराबर है। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, इसमें ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। मैं अब भी यही कहता हूँ कि आप सालेह हैं, क्योंकि आप सालेह बने हैं। अल्लाह आपसे बड़े काम लेगा। सलार की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने एक बार फिर अमामा हाशिम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं कहा था। क्या इसका मतलब था कि वो हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल गई? क्या इसका मतलब था कि वो आइंदा भी कभी इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी? इसे अपनी ज़िंदगी आमना के साथ ही गुजारनी पड़ेगी? इसका दिल डूबा। डॉक्टर साहब के मुंह से अमामा के हवाले से कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई उम्मीद चाहता था। डॉक्टर साहब खामोश थे, वो चुपचाप इन्हें देखता रहा। मैं आपके लिए और आमना के लिए बहुत दुआ करूँगा, बल्कि मैं बहुत दुआ करके आया हूँ खाने काबा में, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो लंदन से वापसी पर उम्रा करके आए थे। सलाह ने सर झुका लिया। दूर अजान की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम अफ्तारी के लिए मेज़ तैयार कर रहा था। इसने बोझल दिल के साथ डॉक्टर सब्त अली के साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार किया। फिर वो डॉक्टर सब्त अली नमाज़ पढ़ने के लिए करीबी मस्जिद में चले गए। वहाँ से वापसी पर इसने डॉक्टर सब्त अली के यहाँ खाना खाया और फिर अपने फ्लैट पर वापस आ गया। कल मेरे साथ सईदा अम्मा के यहाँ चल सकते हो? इसने डॉक्टर सब्त अली के घर से वापसी के बाद 10 बजे के करीब फुरकान को फ़ोन किया। फुरकान हॉस्पिटल में था, इसकी नाइट ड्यूटी थी। हाँ, क्यों नहीं, कोई ख़ास काम है? मैं आमना से कुछ बातें करना चाहता हूँ। फुरकान कुछ देर बोल नहीं सका। सालार का लहजा बहुत हमवार था। वहाँ किसी तलखी के कोई आसार नहीं थे। कैसी बातें? कोई तशवीशनाक बात नहीं है, सालार ने जैसे से तसल्ली दी। फिर भी फुरकान ने इसरार किया। तुम फिर अमामा के बारे में बात करना चाहते हो? तुम पहले मुझे ये बताओ कि मेरे साथ चलोगे? सलार ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा। हाँ, चलूँगा। तो फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊँगा कि मुझे इससे क्या बात करनी है। इससे पहले कि फुरकान कुछ कहता, फ़ोन बंद हो गया। तुम इससे अमामा के बारे में बात करना चाहते हो? फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सालार से पूछा। नहीं, सिर्फ अमामा के बारे में नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर गॉड सेक सालार, कड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो, फुरकान ने नाराज़ी से कहा। इसको मेरी तरजीहात और मकासद का पता होना चाहिए। अब इसे सारी ज़िंदगी गुजारनी है मेरे साथ। सालार ने इसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर कहा। पता चल जाएगा इसे, समझदार लड़की है वो। और अगर कुछ बताना ही है तो घर लाकर बताना, वहाँ पिंडोरा बॉक्स खोल कर मत बैठना। घर लाकर बताने का क्या फ़ायदा जब इसके पास वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। मैं चाहता हूँ मेरी बातों को सुने, समझे और फिर कोई फ़ैसला करे। अब कोई फ़ैसला नहीं कर सकती वो। तुम्हारा और उसका निकाह हो चुका है, रुखसती तो नहीं हुई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? अगर इसको मेरी बात पर एतराज़ हुआ तो वो इस रिश्ते के बारे में नज़रसानी कर सकती है, सालार ने संजीदगी से कहा। फुरकान ने चुभती हुई नज़रों से इसे देखा। और इस नज़रसानी के लिए तुम किस तरह के हक़ाइक़ और दलाइल पेश करने वाले हो इसके सामने? मैं इसे सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ जिसका जानना इसलिए ज़रूरी है, सलार ने दो टोक अंदाज में कहा। वो डॉक्टर सब्त अली के रिश्तेदार हैं। मैं इस हवाले से इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे नहीं कहा होता तो ये रिश्ता कायम भी ना होता, लेकिन मैं, फुरकान ने इसकी बात काट दी। ठीक है, तुमको इससे जो कहना है कह लेना, लेकिन अमामा के ज़िक्र को ज़रा कम ही रखना, क्योंकि वो अगर किसी बात से हट हुई तो वो यही बात होगी। बाकी चीज़ों की परवाह वो शायद ना करे। आफ्टर ऑल दूसरी बीवी होना या कहलाना आसान नहीं होता। फुरकान ने इसे समझाने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ वो ये बात महसूस करे, सोचे इसके बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम कहते हो वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। फुरकान ने एक बार फिर इसकी बात काटी। ख़त्म करो इस मौजू को सालार। तुमको इससे जो कुछ कहना है, इसे जो समझाना है, जाकर कह देना। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, सालार ने कहा। मैं सईदा अम्मा से कह दूंगा, वो तुम्हें अकेले में इससे बात करा देंगी। फुरकान ने इसकी बात पर सर हिलाते हुए कहा। वो आधे घंटे में सईदा अम्मा के यहाँ पहुँच गए। दरवाज़ा सईदा अम्मा ने ही खोला था और सालार और फुरकान को देखकर वो जैसे खुशी से बेहाल हो गई थी। वो उन दोनों को इसी बैठक नुमा कमरे में ले गई थी। सईदा अम्मा, सलार आमना से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता है, फुरकान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सईदा अम्मा कुछ उलझी। कैसी बातें? वो अब सलार की तरफ देख रही थी, जो खुद भी बैठने के बजाय फुरकान के साथ ही खड़ा था। हैं चंद बातें जो वो इससे बात करना चाहता है, मगर परेशानी वाली कोई बात नहीं।
फुरकान ने इन्हें तसल्ली दी। सईदा अम्मा एक बार फिर सालार को देखने लगी। इसने नजरें चुरा ली। अच्छा, फिर तुम मेरे साथ आ जाओ बेटा, आमना अंदर है, इधर आकर इससे मिल लो। सईदा अम्मा कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गईं। सलार ने एक नज़र फुरकान को देखा, फिर वो खुद भी सईदा अम्मा के पीछे चला गया। बैठक बैरूनी दरवाजे के बाईं जानिब थी, दाएं जानिब ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। बैरूनी दरवाजे से कुछ आगे बिल्कुल सामने कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद लकड़ी का एक और पुरानी तर्ज का बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो इस वक्त खुला हुआ था, और वहाँ सुर्ख ईंटों का बड़ा वसी सहन नजर आ रहा था। सईदा अम्मा का रुख इन्हीं सीढ़ियों की तरफ था। सलार इनसे कुछ फासले पर था। सईदा अम्मा सीढ़ियां चढ़ रही थी। वो जब सीढ़ियां चढ़कर सहन में दाखिल हो गई तो सलार भी कुछ झुझकता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। वसी सुर्ख ईंटों के सहन के दोनों अतराफ दीवारों के साथ क्यारियां बनाई गई थी, जिनमें लगे हुए सब्ज पौधे और बेलें सुर्ख ईंटों से बनी हुई दीवारों के बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सहन के एक हिस्से में धूप थी और दिन के इस हिस्से में भी वो धूप बेहद तेज थी। धूप ने सुर्ख रंग को कुछ और नुमायां कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर सालार ने सहन में कदम रख दिया और वो ठटक कर रुक गया। सहन के धूप वाले हिस्से में रखी चारपाई के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो शायद अभी चारपाई से उतरी थी। इसकी पुश्त सालार की तरफ थी। वो सफ़ेद कुर्ते और स्याह शलवार में मलबूस थी और नहा कर निकली थी। इसकी कमर से कुछ ऊपर इसके स्याह गीले बाल लटों की सूरत में इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। इसका सफ़ेद दुपट्टा चारपाई पर पड़ा हुआ था। वो अपने कुर्ते की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए सालार की तरफ मुड़ी। सालार सांस नहीं ले सका। इसने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या फिर इसे इस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगा था। वो यकीनन आमना थी। इसके घर में आमना के अलावा और कौन हो सकता था? और आगे नहीं बढ़ सका। वो इससे नजरें नहीं हटा सका। किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया था। धड़कन रुकी थी या रवां वो जान नहीं सका, और इसके और आमना के दरमियान बहुत फासला था। आस्तीन मोड़ते हुए आमना की पहली नज़र सईदा अम्मा पर पड़ी। सालार बेटा आया है। सईदा अम्मा बहुत आगे बढ़ आई थीं। आमना ने गर्दन को तिरछा करते हुए सहन के दरवाजे की तरफ देखा। सालार ने इसे भी ठटकते देखा। फिर वो मुड़ी। इसकी पुश्त एक बार फिर सालार की तरफ थी। सालार ने इसे झुकते और चारपाई से दुपट्टा उठाते देखा। दुपट्टे को सीने पर फैलाते हुए इसने इसके एक पल्लू के साथ अपना सर और पुश्त को भी ढांप लिया था। सालार अब इसकी पुश्त पर बिखरे बाल नहीं देख सकता था, मगर इसे आमना के इत्मीनान ने हैरान किया था। वहां कोई घबराहट, कोई जल्दी, कोई हैरानी नहीं थी। सईदा अम्मा ने मुड़कर सालार को देखा, फिर इसे दरवाजे में ही खड़ा देखकर उन्होंने कहा, अरे बेटा, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। आमना ने दुपट्टा ओढ़ने के बाद मुड़कर इसे एक बार फिर देखा था। वो अब भी इसे ही देख रहा था, पलके झपकाए बगैर, दम बखुद बेहसो हरकत। आमना के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो अब आगे आ गया था। ये आमना है, मेरी बेटी। सईदा अम्मा ने इसके करीब आने पर तारुफ कराया। अस्सलाम वालेकुम, सालार ने आमना को कहते सुना। वो कुछ बोल नहीं सका। वो इससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। इसे देखना मुश्किल हो गया था। वो नर्वस हो रहा था। आमना ने इसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। सालार तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, सईदा अम्मा ने आमना को बताया। आमना ने एक बार फिर सालार को देखा। दोनों की नजरें मिली। दोनों ने बैक वक्त नजरें चुराईं। आमना ने सईदा अम्मा को देखा और सालार ने आमना की कलाइयों तक मेहंदी के नक्शो निगार से भरे हाथों को। एकदम इसे लगा वो इस लड़की से कुछ नहीं कह सकता। सालार बेटा, अंदर कमरे में चलते हैं, वहां तुम इत्मीनान से आमना से बात कर लेना। सईदा अम्मा ने इस बार सालार को मुखातिब किया। सईदा अम्मा कहते हुए अंदर बरामदे की तरफ बढ़ी। सालार ने आमना को सर झुकाए इनकी पैरवी करते देखा। वो वहीं खड़ा इसे अंदर जाता देख रहा था। सईदा अम्मा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आमना ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते मुड़ते इसे देखा। सालार ने बर्क रफ्तारी से नजरें झुका ली। आमना ने मुड़कर इसे देखा, फिर शायद वो हैरान हुई। सालार अंदर क्यों नहीं आ रहा था? सालार ने इसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए कदम आगे बढ़ा दिए। आमना कुछ मुतमईन होकर मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। सालार जब कमरे में दाखिल हुआ तो सईदा अम्मा पहले ही एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आमना लाइट ऑन कर रही थी। सालार को धूप से अंदर आकर खुनकी का एहसास हुआ। बैठो बेटा, सईदा अम्मा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए इससे कहा।
سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحے کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنے قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپریشن سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں قالین پر جما دی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا۔ آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھیں۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان ہموار کرتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصتی کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف ایک گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہے تھے۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا، سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپسی آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بھونچکا رہ گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیا سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔
2 घंटे के बाद आमना जब फुरकान और सलार के साथ सलार के फ्लैट पर पहुंची तब अफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं था। सलार ने अफ्तारी का सामान रास्ते से ले लिया था। फुरकान इन दोनों को अफ्तारी के लिए अपने फ्लैट पर ले जाना चाहता था, मगर सलार इस पर रजामंद नहीं हुआ। फुरकान ने अपनी बीवी को भी सलार के फ्लैट पर बुलवा लिया। अफ्तारी के टेबल पर फुरकान की बीवी ने ही तैयार किया था। आमना ने मदद करने की कोशिश की थी, जिसे फुरकान और इसकी बीवी ने रद्द कर दिया था। सलार ने मुदाखलत नहीं की थी। वो मोबाइल लेकर बैल्कनी में चला गया। लाउंज में बैठे खिड़कियों के शीशे के पार आमना ने इसे बैल्कनी में टहलते हुए मोबाइल पर किसी से बात करते देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। इसने सईदा अम्मा के घर से अपने फ्लैट तक एक बार भी इसे मुखातिब नहीं किया था। ये सिर्फ फुरकान था जो वक्तन फवक्तन इसे मुखातिब करता रहा था, और अब भी यही हो रहा था। सलार ने वो खामोशी अफ्तार की मेज पर भी नहीं तोड़ी। फुरकान और इसकी बीवी ही आमना को मुख्तलिफ चीजें सर्व करते रहे। आमना ने इसकी खामोशी और सर्द मेहरी को महसूस किया था। अफ्तार के बाद वो फुरकान के साथ मगरिब की नमाज के लिए निकल आया था। फुरकान को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हॉस्पिटल जाना था। मस्जिद से निकलकर फुरकान के साथ कार पार्किंग की तरफ आते हुए फुरकान ने इससे कहा, तुम बहुत ज्यादा खामोश हो। सलार ने एक नजर इसे देखा मगर कुछ कहे बगैर चलता रहा। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? वो मुसलसल इसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सलार ने सर उठाकर आसमान को देखा। मगरिब के वक्त ही धुंध नमूदार होने लगी थी। एक गहरा सांस लेकर इसने फुरकान को देखा। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। चंद लम्हे साथ चलने के बाद फुरकान ने इसे बड़बड़ाते सुना, मैं आज कुछ भी कहने के काबिल नहीं हूँ। फुरकान को बेख्तियार इस पर तरस आया। साथ चलते चलते इसने सालार को का कंधा थपथपाया। मैं तुम्हारे एहसासात को समझ सकता हूँ, मगर जिंदगी में सब होता रहता है। तुम अमामा के लिए जो कुछ कर सकते थे तुमने किया, जितना इंतजार कर सकते थे तुमने किया। 8-9 साल कम नहीं होते। अब तुम्हारी किस्मत में अगर यही लड़की है तो हम या तुम क्या कर सकते हैं? सलार ने बेतासुर नजरों से इसे देखा। इस घर में आना अमामा का मुकद्दर नहीं था, आमना का मुकद्दर था। सो वो आ गई। इससे निकाह हुए 7 दिन हुए हैं और 8वें दिन वो यहाँ है। अमामा के साथ निकाह को 9 साल होने वाले हैं। वो आज तक तुम्हारे पास नहीं आ सकी। क्या तुम ये बात नहीं समझ सकते कि अमामा तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है? वो पूरी दिलजमाई से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। बाज़ ख्वाहिशात अल्लाह पूरी कर देता है, बाज़ नहीं करता। हो सकता है मामा के ना मिलने में तुम्हारे लिए बेहतरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें आमना के लिए ही रखा हो सकता है आज से चंद साल बाद तुम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थको। वो दोनों अब पार्किंग के पास पहुंच चुके थे। फुरकान की गाड़ी शुरू में ही खड़ी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, जिसने जो चाहा हो पा लिया हो। फिर शिकवा किस बात का? अमना के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। फुरकान ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, मगर बैठने से पहले इसने सालार को दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बारी बारी इसके दोनों गालों को नरमी से चूमा। तुम्हें याद रखना है कि तुमने एक नेकी की है, और इस नेकी का अजर अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो अगली दुनिया में मिल जाएगा। वो अब सलार के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए हुए कह रहा था। सलार सर को हल्का सा खम करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया। फुरकान ने गहरा सांस लिया। आज के दिन ये पहली मुस्कुराहट थी जो इसने सालार के चेहरे पर देखी थी। इसने खुद भी मुस्कुराते हुए सालार की पुश्त थपथपाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सालार ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। फुरकान टेंशन में चाबी लगा रहा था जब इसने सालार को खिड़की का शीशा उंगली से बजाते देखा। फुरकान ने शीशा नीचे गिरा दिया। तुम कह रहे थे कि तुमने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने जिस चीज को भी ख्वाहिश की हो इसे मिल गई हो। सालार खिड़की पर झुके पुरसुकून आवाज में इसे कह रहा था। फुरकान ने उलझी हुई नजरों से इसे देखा। वो बेहद पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। फिर तुम मुझे देखो, क्योंकि वो इंसान मैं हूँ जिसने आज तक जो भी चाहा इसे वो मिल गया। फुरकान को लगा इसका जहन गम की वजह से मुतासिर हो रहा था। जिसे तुम मेरी नेकी कह रहे हो वो दरअसल मेरा अजर है, जो मुझे जमीन पर ही दे दिया गया है। मुझे आखिरत के इंतजार में नहीं रखा गया, और मेरा मुकद्दर आज भी वही है जो 9 साल पहले था। वो ठहर ठहर कर गहरी आवाज में कह रहा था। मुझे वही औरत दी गई है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। अमामा हाशिम इस वक्त मेरे घर में ये है। खुदा हाफिज। फुरकान दम बहुत दूर जाते हुए इसकी पुश्त देखता रहा। वो क्या कह गया था इसकी समझ में नहीं आया। शायद वो ठीक से इसकी बात नहीं सुन पाया, या फिर शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, या फिर शायद इसने सब्र कर लिया है। अमामा हाशिम, सालार अब
بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلے مرحلہ کسی مدد حاصل کرنا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتی تھی، وہ جویری اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کے دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو، اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ بھی پشاور میں ہی رہتے تھے۔ واپسی کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی ہاں، فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تھا اور اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑنے کے آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے کو کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ صبیحہ، میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو۔ پریس تو طوفان اٹھا دے گی، میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ دارالامن بھجوا دیتی ہے اور وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کورٹ کو آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالامن میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی کیا چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کے بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں اور آج میں ابو سے بات کرتی ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں صبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ صبیحہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ صبیحہ کے نقطۂ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیحہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جائے تھا کہ اسے صبیحہ کی فیملی نے پناہ دی ہے تو ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیحہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تماچے کے مترادف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی ضک پہنچے گی، اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے امامہ جانتی نہیں تھی، مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ صبیحہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جھماکے کے ساتھ سیدہ مریم سبت علی کا خیال آیا تھا۔ وہ صبیحہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی، وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار صبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید صبیحہ کی واحد دوست تھی جسے صبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ اس نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔
بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اسی گرمجوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر صبت نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں۔ انہوں نے فون ہولڈ پر رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی۔ ہیلو مریم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں صبیحہ کے گھر پر ہوں۔ مگر صبیحہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے، صبیحہ پشاور میں ہے۔ اس نے صبیحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنے سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنے امی ابو سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر صبت کے گھر کے جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی، ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر صبت علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر صبت علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ صبیحہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی اور صبیحہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے تھے کہ وہ صبیحہ کے گھر سے کہاں گئی تھی۔ آدھا گھنٹے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر صبیحہ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر صبیحہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر صبت علی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملے۔ امامہ کے چہرے پر اتنی سراسیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر صبت علی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، مریم تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے، صبت علی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ وہ جب کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ، اب آپ جا کر سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسئلے پر بات کریں گے، ڈاکٹر صبت علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا۔ مریم تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ خود لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امامہ اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سوئیں۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے مگر ابھی تک باہر دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہوئی محسوس کی۔ وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک پر رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھا یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر صبت علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے
कोई किताब पढ़ रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन्होंने सर उठाकर देखा और उसे देखकर मुस्कुराए। अच्छी नींद आई? वो बड़ी बशासत से बोले। जी। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब ऐसा करें कि वो सामने किचन है, वहाँ चली जाएं, खाना रखा हुआ है, गरम करें, वहाँ टेबल पर ही खा लें। इसके बाद चाय के 2 कप बनाएं और यहाँ आ जाएं। वो कुछ कहे बगैर किचन में चली गई। फ्रिज में रखा हुआ खाना निकाल कर इसने गर्म किया और खाने के बाद चाय लेकर लाउंज में आ गई। चाय का 1 कप बनाकर इसने डॉक्टर सब्त-अली को दिया। वो किताब मेज़ पर रख चुके थे। दूसरा कप लेकर वो खुद इनके बिलमुकाबिल दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो अंदाज़ा कर चुकी थी कि वो इससे कुछ बातें करना चाहते थे। चाय बहुत अच्छी है, उन्होंने एक सिप लेकर मुस्कुराते हुए कहा। वो इतनी नर्वस थी कि इनकी तारीफ में मुस्कुरा ना सकी, ना शुक्रिया अदा कर सकी। वो सिर्फ इन्हें देखती रही। अब मामा, आपने जो फैसला किया इसके सही होने में कोई दो राय नहीं हो सकती, मगर फैसला बहुत बड़ा है और इतने बड़े फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर इस कम उम्री में। मगर बाज़ दफ़ा फैसला करने के लिए इतनी जुर्रत की ज़रूरत नहीं होती जितनी इन पर कायम रहने के लिए होती है। आपको कुछ अरसा बाद इसका अंदाज़ा होगा। वो बड़े ठहरे हुए लहजे में कह रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मज़हब की तब्दीली का फैसला सिर्फ मज़हब के लिए है या कोई और वजह भी है? वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर यह सवाल पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी लड़के में दिलचस्पी रखती हैं और इसके कहने पर या इसके लिए आपने घर से निकलने का फैसला किया हो या मज़हब बदलने का? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये मत सोचना कि अगर ऐसी कोई वजह होगी तो मैं आपको बुरा समझूंगा या आपकी मदद नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे इस लड़के और इसके घर वालों से भी मिलना होगा। डॉक्टर सब्त अब सवालिया नज़रों से देख रहे थे। इस वक्त अमामा को पहली बार मरियम से इतनी देर से राब्ता करने पर पछतावा हुआ। अगर सलार के बजाय डॉक्टर सब्त जलाल से ये इस घर वालों से बात करते तो शायद। इसने बोझल दिल से नफ़ी में सर हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको वाकई यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है? उन्होंने एक बार फिर पुरसुकून अंदाज में कहा। जी, मैंने इस्लाम किसी लड़के के लिए कबूल नहीं किया। वो इस बार झूठ नहीं बोल रही थी। इसने इस्लाम वाकई जलाल अंसर के लिए कबूल नहीं किया था। फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अंदाज़ा है। आपके वालिद हाशिम मुबीन साहब से मैं वाकिफ़ हूँ। जमात के बहुत सरगर्म और बारसूख लीडर हैं और आपका इनके मज़हब से ताइब होकर इस तरह घर से चले आना इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। आपको ढूंढने और वापस ले जाने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देंगे, मगर मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। घर आपने छोड़ दिया है, अब आप आगे क्या करेंगी? अमामा को अंदेशा हुआ कि वो इसे कोर्ट में जाने का मशवरा देंगे। मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, मैं किसी के भी सामने नहीं आना चाहती। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सामने आकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने बगौर इसे देखते हुए पूछा। सामने ना आने का मतलब ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडीज जारी नहीं रख सकेंगी। मैं जानती हूँ, इसने चाय का कप रखते हुए अफसोसगी से कहा। मैं वैसे भी खुद तो मेडिकल की तालीम अफोर्ड कर भी नहीं सकती, और अगर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में किसी दूसरे शहर या सूबे में आपकी माइग्रेशन करवा दी जाए तो? नहीं, वो मुझे ढूंढ लेंगे। इनके जहन में भी सबसे पहले यही आएगा कि मैं माइग्रेशन करवाने की कोशिश करूँगी, और इतनी थोड़े से मेडिकल कॉलेज में मुझे ढूंढना बहुत आसान काम है। फिर मैं बीएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मगर किसी दूसरे शहर में। लाहौर में वो एक कॉलेज छान मारेंगे, और मैं अपना नाम भी बदलवाना चाहती हूँ। अगर आप इन दोनों कामों में मेरी मदद कर सकें तो मैं बहुत एहसानमंद रहूँगी। डॉक्टर सब्त अली बहुत देर खामोश रहे। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लिया। मामा, अभी कुछ अरसा आपको यहीं रहना चाहिए। पहले तो ये देखना है कि आपके घर वाले आपकी तलाश में क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। चंद हफ्ते इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आप इस घर में मैं बिल्कुल महफूज हैं। आपको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कोर्ट में नहीं जाना चाहती, मैं आपको इसके लिए मजबूर भी नहीं करूँगा। और आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि कोई यहाँ तक पहुँच जाएगा या आपको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने इस रात इसे बहुत सी तसल्लियाँ दी थी। इसे डॉक्टर सब्त अली की शक्ल देखकर बेइख्तियार हाशिम मुबीन याद आते रहे। वो बोझल दिल के साथ अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन डॉक्टर सब्त अली शाम 5 बजे के करीब अपने ऑफिस से आए थे। साहब आपको अपनी स्टडी में बुला रहे हैं। वो इस वक्त मरियम के साथ किचन में थी जब मुलाजिम ने आखिर इसे पैगाम दिया।
आओ अमामा बैठो। स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल होने पर डॉक्टर सब्तली ने इससे कहा। वो अपने टेबल के एक दरवाजे से कुछ पेपर्स निकाल रहे थे। वो वहाँ रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। आज मैंने कुछ मालूमात करवाई हैं आपके बारे में। आपके घर वाले आपकी तलाश में कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं? उन्होंने दराज बंद करते हुए कहा। ये सालार सिकंदर कौन है? इनके अगले सवाल ने इसके दिल की धड़कन को चंद लम्हों के लिए रोक दिया था। वो अब कुर्सी पर बैठे इसे बगौर देख रहे थे। इसके चेहरे की फकहोती रंगत इन्हें बता दिया था कि वो नाम अमामा के लिए अजनबी नहीं था। सालार हमारे साथ वाले घर में रहता है, इसने अटकते हुए कहा। इसने मेरी बहुत मदद की है घर से निकलने में। इस्लामाबाद से लाहौर मुझे वही छोड़कर गया था। वो दानास्ता रुक गई। क्या इसके साथ निकाह के बारे में भी बताना चाहिए? वो गुमगू में थी। आपके वालिद ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है आपको अगवा करने के इल्ज़ाम में। अमामा के चेहरे की रंगत और जर्द हो गई। इसे तवक्को नहीं था कि सालार सिकंदर इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा और अब इसके घर वाले यकीनन जलाल अंसर से भी पहुंच जाएंगे। और वो निकाह इसके बाद क्या वो यहाँ आ जाएंगे? क्या वो पकड़ा गया? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। नहीं, ये ट्रेस आउट कर लिया गया था कि वो इस रात किसी लड़की के साथ लाहौर तक आया था। लेकिन इसका इसरार है कि वो आप नहीं थी, कोई दूसरी लड़की थी, इसकी कोई गर्लफ्रेंड, और इसने इसका सबूत भी दे दिया था। डॉक्टर सब्तली ने दानिस्ता तौर पर यह नहीं बताया कि वो लड़की कोई तवाइफ थी। पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने वालिद की वजह से नहीं कर सकी। इसके सबूत देने के बावजूद आपके घर वालों का यही इसरार है कि आपकी गुमशुदगी में वही मुलव्विस है। अमामा कैसा लड़का है ये सालार सिकंदर? डॉक्टर सब्त ने इसे तफसील बताते हुए अचानक पूछा। बहुत बुरा, बेख्तियार अमामा के मुंह से निकला। बहुत ही बुरा। मगर आप तो ये कह रही थी कि इसने आपकी बहुत मदद की है। फिर? हाँ, इसने मेरी मदद की है, मगर वो बहुत बुरे किरदार का लड़का है। मेरी मदद शायद इसने इसलिए की है क्योंकि मैंने एक बार इसे फर्स्ट एड दी थी। इसने खुदकुशी की कोशिश की थी तब। और शायद इसलिए भी इसने मेरी मदद की होगी क्योंकि मेरे भाई इसका दोस्त थे। वरना बहुत बुरा लड़का है। वो ज़हनी मरीज है। पता नहीं अजीब बातें करता है, अजीब हरकतें करता है। अमामा के ज़हन में इस वक्त इसके लिए किए गए सफ़र की याद ताज़ा थी जिसमें वो पूरा रास्ता झंझलाहट का शिकार होती रही थी। डॉक्टर सब्तली ने सर हिलाया। पुलिस आपकी फ्रेंड से भी पूछगछ कर रही है और सबीहा के घर तक भी पुलिस गई है। सबीहा पेशावर से वापस आ गई है। मगर मरियम ने सबीहा को ये नहीं बताया कि आप हमारे यहाँ हैं। आप अब सबीहा से राब्ता मत करें, इसे फ़ोन भी मत करें क्योंकि अभी वो इसके घर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फ़ोन को भी वो ख़ास तौर पर चेक करेंगे। बल्कि अब आप किसी भी दोस्त से फ़ोन पर कॉन्टेक्ट मत करना, ना ही यहाँ से बाहर जाना। उन्होंने इसे हिदायत दी। मेरे पास मोबाइल है, इस पर भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। वो चूंकि आपका मोबाइल है? नहीं, इसी लड़के सालार का। वो सालार तक पहुंच गए तो मोबाइल तक भी पहुंच जाएंगे। वो बात करते करते रुक गए। जो कॉल आपने हमारे घर की थी वो इस मोबाइल से की थी? इस बार इनकी आवाज़ में कुछ तशवीश थी। नहीं, वो मैंने सबीहा के घर से की थी। आप अब इस मोबाइल पर दोबारा कोई कॉल करना, ना कॉल रिसीव करना। वो कुछ मुतमईन हो गए। अगले कुछ दिनों में इसे डॉक्टर सब्त से इसकी तलाश के सिलसिले में और खबरें मौसूल होती रहीं। इनके ज़राए मालूमात जो भी थे मगर वो बेहद बावसूख थे। इसे हर जगह ढूंढा जा रहा था। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लास फेलोज, हॉस्टल, रूममेट्स और फ्रेंड्स। हाशिम मुबीन ने इसे ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा नहीं लिया था, मीडिया की मदद लेने का नतीजा इनके लिए रुस्वाकुन साबित होता। वो जिस हद तक इसकी गुमशुदगी को खुफिया रखने की कोशिश कर सकते थे कर रहे थे, मगर वो पुलिस की मदद हासिल किए हुए थे। इनकी जमात भी इस सिलसिले में इनकी पूरी मदद कर रही थी। वो लोग सभी हद तक पहुंच गए थे मगर वो ये जान नहीं पाए थे कि वो लाहौर आने के बाद इसके घर गई थी। शायद ये सबीहा के इन दिनों पेशावर में होने का नतीजा था जिस दिन अमामा अपने घर से चली आई थी, वरना शायद सबीहा और इसके घर वालों को भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता। मरियम ने सबीहा को अमामा की अपने यहाँ मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था। इसने मुकम्मल तौर पर यूं जाहिर किया था जैसे अमामा की इस तरह गुमशुदगी बाकी स्टूडेंट्स की तरह इसके लिए भी हैरान कुन बात थी। चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद जब अमामा को यकीन हो गया कि वो डॉक्टर सब्त अली के यहाँ महफूज है और कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, तो इसने सालार सिकंदर को फ़ोन किया। वो इससे निकाह के पेपर्स लेना चाहती थी और तब पहली बार ये जानकर इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो सालार ने इसे तलाक का हक इसे तजवीज़ किया था और ना ही वो इसे तलाक देने का इरादा रखता था। डॉक्टर सब्त अली के घर पहुंचने के बाद इसने पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल किया था और वो भी किसी को बताए बगैर। और सालार से फ़ोन पर बात करने के बाद इसे अपनी हमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ। इसे सालार जैसे शख्स का कभी भी इस हद तक एतमाद नहीं करना चाहिए था
اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا، جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتے، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبت علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اگر اب ڈاکٹر سبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا کہ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبت علی اور ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھیں، مگر اب ایک دو ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی انہیں؟ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی یہ کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ نہیں تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جوں جوں دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسپٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی، اور ایک دو بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے، اور فون پر تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی۔ مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں کسی ویران جزیرے پر آ بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ وہ چہرے جس سے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی، وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر سبت علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت نے امامہ کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں، اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں امامہ کے آنے کے بعد چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتیں، اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا۔ اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور ساتھ سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوشش کا ایک ضروری حصہ تھا۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے لیے بچوں میں ہی سے ہوتا تھا، اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔
وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسا ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے بارے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن سے ہی مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا اور اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبت کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا، اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو، اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوؤ گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ رات کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبت کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹر سبت علی کے ہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے، جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندی اور تیزی نہیں رہی ہوگی اب۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟
وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گے جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و حجت ڈاکٹر ثبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلی کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے آخری حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔